نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن پاک کا موضوع ہے پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی عالم ہیں ان کے لیے رحمت ہے، عالم دنیا، عالم آخرت، عالم مخلوقات کی جتنی بھی اقسام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب العالمینی کا تعلق ہے، وہاں تک ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا تعلق ہے۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جس کا رب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رحمت ہے۔ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کافروں کے لیے بھی آپ رحمت ہے، چونکہ اگر کافر بھی آپ کا کلمہ پڑھ لے تو وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آپ کو رحمت بنایا ہے کئی اعتبارات سے، اور مسلمانوں کے لیے تو سراپا رحمت ہے، اسلام قبول کرنے والوں کے لیے تو سراپا رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے تو آپ سراسر رحمت ہی رحمت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت اور مہربانی آپ کی امت کو دنیا میں بھی کام آ رہی ہے اور آخرت میں بھی شفاعت کی شکل میں کام آئے گی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار امت کی شفاعت کریں گے اور رحمت للعالمین بن کر سامنے آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت پر رحم فرما، میری امت پر شفقت فرما، میری امت کی بخشش کا فیصلہ فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کو قبول فرمائے گا اور امت کی بخشش کا پروانہ جاری فرمائے گا۔ تو قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمارے کام آئے گی، اور قیامت کا منظر تو ایسا ہوگا کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہوگا، پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، اور گرمی کی حدت اور شدت کا پورا ماحول ہوگا۔ اس ماحول کے اندر حساب کتاب جب شروع نہیں ہوگا تو ساری مخلوق آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام آگے بھیج دیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، آگے بھیج دیں گے ایک اور نبی کے پاس، وہ بھی معذرت کر لیں گے، وہ آگے بھیج دیں گے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسی طرح وہ بھی معذرت کر لیں گے، آگے وہ بھیج دیں گے کسی اور نبی کے پاس، چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ ساری کائنات جائے گی کہ خدا کے لیے حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہاں ناقابل برداشت ماحول ہو گیا ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں تو سارے نبی وہاں معذرت کر لیں گے، کہیں گے اور نبی کہ اب ہم جو ہے آپ کی یہاں سفارش نہیں کر سکتے۔ نبی وہاں نفسی نفسی کہیں گے، اور دوسروں کے لیے اس وقت وہ وقتی طور پہ انکار کر دیں گے اور آگے بھیج دیں گے، آگے آپ چلے جائیں، اور ہمارے پیارے نبی کی زبان پر انا لاہا ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی فرمائیں گے کہ ہاں، جب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ میں ایسی جگہ بتاتا ہوں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
آپ ان سے جا کے درخواست کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو ساری کائنات، ساری قیامت کے انسان سب وہاں پہنچیں گے رسول پاک کی بارگاہ میں۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اسی کام کے لیے ہوں، آپ ٹھیک جگہ پہ آ گئے۔ پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ سجدے میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل توتا واشفع تشفع، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے سے سر اٹھائیں، آپ مانگے وہ آپ کو دیا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے قبول کر لی جائے گی، اور جس کے لیے بھی آپ درخواست کریں گے آپ کی درخواست قبول کر لی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے یہی دعا کریں گے، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی درخواست پر آپ کے ادنا سے ادنا امتی کی بھی بخشش کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، جو دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ ہم سب کو چاہیے اللہ عز و جل کے قرآن کی بھی اطاعت کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی بھی اطاعت کریں اور رب العالمین کی عبادت کریں اور رحمت للعالمین کی پیروی کریں اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔